دیتا ہے۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل ہم نے ہدایت الصرف شروع کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل ہدایت الصرف کا چوتھا سبق پڑھیں گے، جو کہ 6 اقسام کے بیان میں ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ چوتھا سبق، 6 اقسام کا بیان۔ اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کی طرف محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم، فعل اور حرف کی جانب جو تقسیم کی جائے اسے 6 اقسام کہتے ہیں۔ یعنی کلمہ اپنا معنی ظاہر کرنے کے بارے میں کسی دوسرے کلمے کی طرف محتاج ہے یا محتاج نہیں ہے، اس اعتبار سے جو اس کی تقسیم کی جاتی ہے اسم، فعل اور حرف کی طرف، اسے 6 اقسام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف اسم کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اسم کی تعریف وہ کلمہ ہے، یعنی اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے۔ کیا معنی مستقل معنی پر دلالت کرے؟ اس کا مطلب کیا؟ یعنی اپنا معنی ظاہر کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور اس کا معنی تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال یا مستقبل میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اسم کی تعریف کیا ہوئی کہ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی جو ہے تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو۔ مستقل معنی سے مراد کیا ہے؟ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ اپنا معنی ظاہر کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، یہی معنی ہے مستقل معنی پر دلالت کرنے کا۔ ٹھیک ہے، اور ایک مرتبہ دیکھیں تعریف۔ اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے، یعنی اپنا معنی ظاہر کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور اس کا معنی تینوں زمانوں سے مراد کیا؟ ماضی، حال یا مستقبل میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ جیسے المدینۃ البغداد، دیکھیں المدینۃ یعنی مدینہ، البغداد یعنی بغداد۔ مدینہ کا ایک معنی ہوتا ہے شہر، اس معنی میں بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور مدینہ یعنی مدینہ منورہ، اس سے بھی مراد لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، المدینۃ البغداد۔ دیکھیں المدینۃ اپنا معنی خود بتا رہا ہے، کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ المدینۃ جب کسی دوسرے کلمے کے ساتھ ملے گا تبھی اپنا معنی بتائے گا ورنہ نہیں بتائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہاں المدینہ اکیلا ہے، کوئی دوسرا کلمہ نہیں ہے، یعنی دونوں الگ الگ کلمہ ہے نا، البغداد بھی الگ ہے، مدینہ بھی الگ ہے، اور دونوں کلمہ اپنا معنی بتا رہے ہیں دوسرے کلمے سے ملے بغیر۔ نیز اس کے ساتھ کوئی زمانہ ملا ہوا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، نہ زمانہ ماضی ہے، نہ زمانہ حال ہے، نہ زمانہ مستقبل ہے۔ یہ تو شہر کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ بغداد ایک شہر کا نام ہے، بغداد ہم کہتے ہیں تو اس سے زمانہ ماضی یا مستقبل یا حال سمجھ میں نہیں آتا۔ خیر، اب فعل کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ فعل کسے کہتے ہیں۔ فعل کی تعریف وہ کلمہ ہے، یعنی فعل وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے، یعنی اپنا معنی ظاہر کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہو، یا تو ماضی کے ساتھ ملا ہوا ہو، یا تو اس کا معنی حال کے ساتھ ملا ہوا ہو، یا تو اس کا معنی مستقبل کے ساتھ ملا ہوا ہو۔
تو اسے کہیں گے فعل، یعنی وہ کلمہ جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو، اسے فعل کہیں گے۔ جیسے ضربا، ضربا کا معنی ہے مارا اس ایک مرد نے، ٹھیک ہے، ضربا مارا اس ایک مرد نے، اس کا ترجمہ یوں کریں مارا اس ایک مذکر نے، ٹھیک ہے۔ حرف کی تعریف، حرف کسے کہتے ہیں اب اسے بیان کر رہے ہیں۔ وہ کلمہ ہے، یعنی حرف وہ کلمہ ہے کہ جو مستقل معنی پر دلالت نہ کرے، جو مستقل معنی پر دلالت نہ کرے۔ اچھا، مستقل معنی پر دلالت نہ کرے تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اپنا معنی ظاہر کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہو، دوسرے کلمے کا محتاج ہو، دوسرے کلمے سے مل کر ہی اپنا معنی ظاہر کرے، اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی بھی زمانے سے کسی سے بھی ملا ہوا نہ ہو۔ اس کا جو معنی ہے تینوں زمانوں میں سے، یعنی ماضی، حال اور مستقبل، تینوں میں سے کسی کے ساتھ بھی ملا ہوا نہ ہو، اسے کہیں گے حرف۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ معنی مستقل پر دلالت نہ کرے، مستقل معنی پر دلالت نہ کرے، یعنی اپنا معنی ظاہر کرنے میں دوسرے کا محتاج ہو اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو، تو اسے کہیں گے حرف، ٹھیک ہے۔ جیسے من، من کا معنی ہے سے، دیکھیں حاشیے میں لکھا ہے من ابتدا اور الی انتہا والے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، مکمل وضاحت انشاءاللہ علم نحو میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی من عام طور پر ابتدا کے لیے ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سرت من البصرۃ الی الکوفہ، یعنی میں نے بصرہ سے کوفہ تک کی سیر کی، تو یعنی میری سیر کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بصرہ سے، وہاں پہ من داخل کیا گیا۔ کہاں تک ہوئی؟ انتہا کہاں پہ ہوئی؟ ختم کہاں ہوئی؟ من البصرۃ الی کوفہ میں ختم ہوئی، تو وہاں پہ الی داخل کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ معنی ہے ابتدا اور انتہا کا، انشاءاللہ اس علم نحو میں اسے آپ پڑھیں گے۔ خیر، جیسے من یعنی سے، الی یعنی تک، من کا معنی ہے سے، الی کا معنی ہے تک۔ اب دیکھیں نقشے میں مصنف آپ کو اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کلمہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کلمہ یا تو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے یا مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ دو حال سے خارج نہیں کلمہ، کلمہ یا تو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے یا مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ پہلی صورت میں یعنی جب مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے، اس کا معنی تین زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہیں، ٹھیک ہے، یعنی کلمہ مستقل معنی پر دلالت کرتا ہو اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو، تو وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اور اگر اس کا معنی تین زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا ہو تو وہ فعل ہے۔ اور اگر مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتا، کلمہ اگر مستقل معنی پر دلالت نہ کرے تو وہ کیا ہے؟ حرف ہے۔ یہ اسم، فعل اور حرف کی دلیل حصر ہے۔ ایک نظر میں اگر ان تینوں کی تعریف یاد رکھنا چاہیں تو اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ و رسولہ عالم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔